بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم قرآن کریم کی 27ویں ندا کی بات کریں گے، جس میں ہمیں کفار سے دوستی کرنے، ان سے محبت کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور مومنوں سے ہمیں تعلق قائم کرنے اس کی ہمیں ہدایت کی گئی ہے۔ تو یہ آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 144، اس میں ارشاد باری تعالی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے اوپر وہ کھلا ہوا سلطان، کھلی ہوئی دلیل بنا لو کہ جب تم ان سے محبت کرو گے اور مسلمانوں کو چھوڑ دو گے، مومنوں کو چھوڑ دو گے، تو اللہ کی طرف سے بہت سخت سزا کی وعید کے طور پہ کہا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ جیسے ہم کہہ ہی رہے ہیں کہ یہ سب وہ ندا جو ہے ان ایمان والوں کے لیے ہے جو اللہ کی بات کو مانتے ہیں، اللہ کے احکام کو مانتے ہیں، جس سے منع کیا ہے اس سے رک جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی کہا گیا کہ تم کفار کو، مشرکین کو، منافقین کو، ملحدین کو، اس قسم کے لوگوں کو اپنا دوست مت بناؤ، تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں۔ یہ ضرور تمہاری پیٹھ میں چھرا گھونپیں گے، تو اصل تو تمہارے دوست جو ہے مومن ہے، مسلمان ہے۔ تو اسی لیے پھر یہ کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو، ان کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ، جبکہ تم مسلمانوں کو چھوڑ دیتے ہو، ان سے بات نہیں کرتے، ان سے دوستیاں قائم نہیں کرتے۔ اور ان کو دوست بنانے کا مقصد ہی یہی ہے، اس کا اور مطلب اور مفہوم ہی یہی ہے کہ ان سے محبت کی جائے، ان کا قرب جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، ان کی جو نصیحتیں ہیں، ان کے جو احکام ہیں، ان کی طرف سے جو ہمیں مختلف ایڈز دی جاتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کے ظاہر ہے کہ احکام بھی آتے ہیں، ان کی انسٹرکشنز بھی آتی ہیں کہ اب یہ کرو اور وہ کرو۔ تو یہ سب چیزیں یہی تو ہے کہ پھر وہ ہم اس کی ہر بات ماننے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور مومن اگر ہے تو اس سے ہماری کوئی تعلق نہیں، اس سے صرف دوستی ہے، چلو، لیکن وہ اس طرح کی محبت اور نصرت وہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ تو لہذا اسی لیے سورہ آل عمران میں بھی یہی فرمایا ہے کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومن جو ہیں کافروں کو دوست نہ بنائیں مومنوں کو چھوڑ کر۔ ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير۔ اور تم میں سے جو بھی کرے گا تو وہ اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، کسی لحاظ سے بھی نہیں، سوائے اس کے کہ تم ان سے بچنے کے لیے کوئی بچاؤ کا انتظام کر لو۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو یہاں پر اگر وہ استثناء کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم ان سے، ہمارے لیے جائز ہو گیا ہے کہ ہم ان سے دوستیاں کر لیں۔ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان سے پھر اس طرح کوشش کریں گے اپنے آپ کو بچانے کی۔ اگر ظاہر ہے کہ ایک تو وہ دور تھا جب کہ مسلمان غالب تھے اور مسلمانوں کا دبدبہ تھا، روب تھا، بلکہ وہ تو سپر پاور تھے، اور ایک آج کل کا دور ہے جب کہ کمزور ہیں مسلمان، ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اور وہ سپر پاور بنے ہوئے ہیں۔ تو ان سے بچنے کے لیے اگر کو ہم زبانی طور پر کسی قسم کا کوئی بھی ایسا کر سکتے ہیں، اور جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اسی کے بارے میں کہ یہاں پہ اب تقاہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زبان سے آدمی کچھ کہہ کے اپنی جان بچا لے، جبکہ دل اس کا مطمئن ہو ایمان کے ساتھ، دل میں ان کے لیے کوئی محبت یا نصرت ایسی بات نہ ہو۔ تو ایسی صورت میں پھر وہ یہ کیا جا سکتا ہے جبکہ صرف جان بچانی ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے ساتھ پھر وہ دلی دوستی شروع کر دیں اور دلی محبت ہمارے دل میں آ جائے اور ہم ہر چیز جو ہے پھر وہ انہی کی مرضی کے مطابق کریں، جیسا وہ کہیں گے ویسے ہی کریں گے۔ تو یہاں سے پھر وہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور بات جو ہے پھر کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے۔ وہی ہماری کمزوری کی وجہ سے ہی، جب ہمارے پاس کوئی معیشت ہماری کمزور ہے، ہمارے معاملات بہت کمزور ہیں، ہم ہر چیز میں انہی کی پیروی کرتے ہیں، انہی کو دیکھتے ہیں، تو پھر ان کی بات بھی ماننی پڑتی ہے۔ وہ جو بھی ہمیں حکم دیں گے، جو بھی آرڈرز دیں گے، جو بھی ہمیں وہاں سے ڈکٹیٹ کریں گے،
تو ہم اس کو مانیں گے پھر. تو یہاں سے ہی مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس بات پہ کہ یہ اپنے دین کو بھی چھوڑ رہے ہیں، اپنے بھائیوں کو بھی چھوڑ رہے ہیں، اور غیروں کو لے رہے ہیں جو کہ ہمارے دشمن ہیں. کوئی ان سے خیر کی توقع نہیں ہے. وہ ایسی پلاننگ کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم ان کے پھندے میں پھنس جاتے ہیں، اور پھر ہم کچھ نہیں کرتے جب پھنس جاتے ہیں، اور نہ ہی ہم پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے کیا کیا نقصانات ہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہو جاتی ہے. اسی لیے اتنی سخت وعید جو بیان کی گئی ہے کہ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کہ ایک واضح حجت دلیل جو ہے وہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری طرف سے آ جائے اور پھر تمہیں اللہ تعالیٰ پکڑ لے اس میں. تو یہ چیز جو ہے پھر وہ بہت ہی سخت ہے. اور اسی آیت میں بھی یہی فرمایا گیا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. تو وہاں پر بھی کہ اللہ تعالیٰ جو اسی عذاب سے ہمیں ڈرانا چاہتا ہے، جو کہ انتہائی سخت عذاب ہے، سخت مشکلات ہیں، سخت پریشانیاں ہیں. تو لہذا ان کی جو موالات ہے یا دوستی ہے یا ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا ہے جو ایک مسلمان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، مومن کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، وہ ہم نے جو ہے وہ ان کے ساتھ کر لیا، غیر مسلموں کے ساتھ. آپ خود دیکھ لیجئے کہ اپنی تاریخ میں اگر اندلس کی تاریخ ہی دیکھی جائے تو وہاں پہ کیا کچھ نہیں ہوا. ان پہ کتنی سختی ہوئی، کتنا مارا پیٹا گیا، قتل کیا گیا، وہاں سے نکال دیا گیا، سب کو وہاں سے بالکل صاف کر دیا گیا. وہ دوسرے ملکوں میں آ کے رہے ہیں، اور انہوں نے اسی لیے کہ انہوں نے کافروں سے دوستیاں کی، اور اپنے ہی جو مسلمان بھائی تھے ان کے خلاف جو ہیں ان سے مدد طلب کی، ان سے وہ، تو ان کو موقع مل گیا. پھر جب موقع ملا تو انہوں نے پوری طرح اس پہ قبضہ کر لیا. تو لہذا پھر وہ ذلت اور مہانت اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں ان کے اوپر آ گئیں، اور وہ تباہی کا شکار ہو گئے. تو یہ ہے، دیکھ لیجئے کہ جب آدمی اپنے ہی لوگوں کے خلاف ان سے مدد مانگتا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. تو اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی کہ ہم اپنے ہی مسلمان بھائی کی گردن کاٹنے کے لیے ان کافروں اور مشرکین سے مدد لیں، ان سے کہیں کہ تم ہماری مدد کرو. تو یہ ایک مسلمان کے لیے کسی طور پہ بھی جائز نہیں ہے. اور دوسری آیت جو سورہ آل عمران کی میں نے ابھی عرض کی، تو اس میں بھی یہی فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، کہ وہی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی سزا سے، اپنے عقاب سے، اپنے عذاب سے تمہیں ڈرانا چاہتا ہے کہ تم ایسا مت کرو. ان کافروں اور مشرکین کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کرنا، محبت کرنا، ان سے مدد مانگنا، ان سے ہر چیز لینا، یہ چیز جو ہے انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے. اور تمہیں، اور اس کی وجہ سے پھر تم دنیا میں بھی ذلیل ہوگے اور آخرت میں بھی اللہ کے عذاب کے تم مستحق بن جاؤ گے. تو اسی لیے بہتر یہی ہے کہ یہ کوشش کرنی چاہیے، جیسے مسلمان ملکوں کے اپنے ادارے ہونے چاہیے، اپنے ان کے تعلقات ہونے چاہیے، اپنی تجارت ہونی چاہیے، اپنی معیشت ہونی چاہیے. اس کے ذریعے سے کوشش کریں کہ وہ کامیاب ہوں، تاکہ وہ ایک غیر مسلم سے بچ جائیں. اگر ہے تو اسے کاروبار، تجارت کوئی ناجائز نہیں ہے، جائز کیا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن صرف ایک تجارت کی حد تک. ہمیں ان سے کوئی وہ محبت اور ان سے دلی رغبت نہیں ہونی چاہیے. وہ تو ایک کاروبار ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے، وہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کے احکام کے مطابق چلائیں، اور اس کے مطابق اپنا کام کریں، اور اس کے مطابق ہماری ہر چیز، ہماری دوستی، ہماری دشمنی صرف اللہ کے احکام کے گرد ہی گھومتی ہو، اور اسی میں ہی ہماری دوستی ہے تو انہی سے ہے. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ جیسے فرمایا گیا ہے. تو محبت بھی پھر اللہ کے حوالے سے، کسی سے دشمنی ہے، نفرت بھی، وہ بھی اللہ کے حوالے سے. یہ اگر ہمارا طریقہ ہوگا تبھی ہم کامیاب ہو سکیں گے. اگر ہم انہی کے ساتھ چلتے رہے تو پھر ہمارے لیے کسی بھی مرحلے پہ مشکلات بھی ہو سکتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.